کر کے جا رہا تھا تو اس نے فرمایا کون ہے جو میری ذات میں گناہ ثابت کرے. ہلیلویا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ کامل انسانوں کی طرح یہاں پر زندگی بسر کرتی ہے. آمین. اور نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا لیکن بے گناہ رہا. انسان بنا نا. کون سا انسان بنا؟ باغ عدن والا. اے گل یاد رکھیے. کون سا انسان بنا؟ باغ عدن والا. کرسمس جس کو ہم کہتے ہیں اس دن خدا انسان بنا. آمین. اب یہ انسان بنا کیوں بنا؟ تاکہ وہ دکھا دے کہ اگر کامل انسان اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے تو ابلیس کو اس کی جوتیوں کے نیچے آنا پڑے گا. آمین. ابلیس کو اس کی جوتیوں کے نیچے آنا پڑے گا. اس نے کر کے دکھایا نا. اب دیکھیے آدم اور حوا سے شروع کر رہے تھے. جب آدم کو خدا نے بنایا تو اس نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. خدا نے انسان کو اتھارٹی کے ساتھ پیدا کیا. پورے اختیار کے ساتھ انسان کو بنایا گیا, پیدا کیا گیا, اور اسے کہا گیا سمندر کی مچھلیوں پر اختیار رکھو, ہوا کے پرندوں پر اختیار رکھو, اور سارے جانداروں پر اختیار رکھو, جو زمین پر رینگتے ہیں, جو چوپائے ہیں, سب پر اختیار رکھو. آدم کو اتھارٹی کے ساتھ پیدا کیا گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ والا کامل انسان, یہ اس وقت تک کامل تھا, مجھے غلط مت سمجھیے گا, اس وقت تک وہ کامل تھا. جب تک ابلیس کے چنگل میں نہیں پھنسا تب تک وہ کامل تھا. کیوں؟ کاملیت کی نشانی کیا ہے؟ اس میں گناہ نہیں تھا. ایگری؟ ہیلو. ہیلو. اوکے. وہ کامل تھا. آدم کامل تھا. گناہ سے پہلے وہ کامل تھا. کیوں کامل تھا؟ دیکھیں وہ خدا سے باتیں کرتا ہے نا, تو کامل انسان خدا سے باتیں کرتے ہیں. کون ہے جو خدا کو نہیں چاہیے؟ آدم خدا سے باتیں کیا کرتا تھا. اس کی آواز اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا. It means کہ وہ ایک کامل انسان تھا. اب آدم گرا, ہوا کے پاس آیا شیطان اور اسے پھل کی پیشکش کی, اور کیا فرمایا شیطان صاحب نے؟ تو خدا کی مانند بن جاؤ گے. اور ابلیس کے اس چنگل میں وہ پھنس گئے. لکھا ہے ہوا نے جو دیکھا کہ وہ پھل کھانے کے لیے اچھا, آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے, تو اس کے پھل میں سے لیا, کھایا, اور اپنے شوہر کو بھی دیا. دونوں نے کھایا, تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ گناہگار بن گئے. اب سیم آزمائشیں یسوع مسیح پر بھی آئیں. میں اس کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا. سیم آزمائشیں یسوع پر بھی آئیں. جب یسوع بھوکا تھا بھوکا کب؟ یسوع کو کب بھوک لگی؟ جب اس نے 40 دن فاقہ کیا, اسے بھوک لگی نا, تو آزمانے والا آ گیا. وہ جڑا باغی اگر جو آیا سی نا, انہیں کیا بھئی یہ بھی ہوں جدا ہے, ٹھیک ہے نا, جنہیں کیا بھی ہوں جدا ہی ہوئے گا. اس نے فرمایا مومنیاں نے گلا کی ہے, اسی نے ذرا غور نہ سنا ہے, اس طرح نہیں ہے گلا کی ہے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کیا کہ روٹیاں بن جائیں. میں نے دسو بھوک لگی ہوئے تے روٹی بنانا یا کھانا گناہ ہے؟ ہلو نہیں نا, روٹی کھانا یا بنانا گناہ ہے. لیکن یسوع نے تو نہیں مانی بات. یسوع نے روٹیاں نہیں بنائی, حالانکہ غلط نہیں تھا. ایسے ہی ہے نا, غلط نہیں لگ رہا نا, پتھروں کو روٹیاں بنانا غلط نہیں لگ رہا, لیکن غلط ہی تو تھا. غلط ہی تو تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بات تو ابلیس کی مانی جا رہی تھی نا. ٹھیک تھی؟ بات کس کی مانی جا رہی تھی؟ ابلیس کی. ابلیس چنگی گل بھی کرو تے نہ منو. یہ چنگی گل بھی کرے تھے نہ منو, کیونکہ حکم مولا ہے. پہلے زمانے سے گیت ہوتا ہی ہوں نہیں کہتے کیونکہ اسی گیت چھڑ چھڑ گئے ہوں والے گیت سی جس گیت میں تو نہ ہو وہ گایا نہ کرے ہوگا ہی نا. تے ہوں
ایماندار بھی ہونے کی جاندے ہیں باجیاں معذرت کے نام باجیاں سنڈے سکول بھی چلا دیا رہے تھے مار چھڑپا پنڈ میں بھی آ جاتی ہیں ایگری میں معاف کرنا پلیز انج دیاں باجیاں میرے بچے کو سنڈے سکول پڑھا کے کی سکھان گے ہلو یس خاموشی ٹھیک نا اگر سنڈے سکول دی جو باجیاں نظر آئی ہیں بہرحال سنڈے سکول دی دیکھو میں دوبارہ بھی آنا چاہنا ہوں سنڈے سکول دی ٹیچر اس باجی نو بنایا جاتا ہے جیڑی میں شرارتی شروعتی ہوندی ہے کہ چلو بات تھام لے سوری یہ بڑا سینسٹیو سا کام ہے اس کو بڑے دھیان سے کرنا چاہیے کیونکہ ہماری نسل ہے اور اس نسل کو ایسے ہی اممیچور ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے خیر ابلیس بات کہہ رہا تھا یسوع نے نہیں مانی ادھر پھل کھان دی آفر کنے کی تھی ابلیس نے ادھر روٹیاں کھان دی آفر کنے کی تھی ہے آزمائش سیم ہے کھانے والی آزمائش سیم ہے اسی کہنے کوئی نہیں ہوں خیر ہے وہ کہنے دے ہاں تو میں کی کرتا وہ مجبور کرن دے سن وہ پھوپھی تے نہیں نہ چھڑی جاندی خدا چھڑ لو انہوں نہ چھڑو خدا چھڑ لو یسوع مسیح نے نہیں مانی جس آفر میں خدا کے کلام کی نفی ہو رہی ہو وہاں پر بڑے سے بڑے رشتے کو اپنے پیر کی ٹھوکر پر رکھیں اور دور پھینک دیں کوئی آفر نہیں ہے یسوع آزمایا گیا پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے کہ وہ اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہنے لگا اگر تو اپنے تائی نیچے گرا دے تو میں مان جاؤں گا کہ تو خدا کا بیٹا ہے کیونکہ تیری بابت لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں گے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے یسوع نے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر ادھر انہوں نے بھی آفر ہوئی کہ تسی پھل کھاؤ تو تہاڈیاں اکھاں کھل جان گیاں خداوند دے بن جاؤ گے دونوں طرف آفر ہے یسوع نے آفر نہیں مانی انہوں نے آفر مان لی گر گئے لیکن یہاں پہ کامل انسان ایک دوسرے آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا آمین اب تیسری آزمائش کیا آئی اس نے دنیا کی ساری شان و شوکت دکھا دی اور کیا کہا اگر تم مجھے گھٹنے ٹیک کر سجدہ کر دے تو میں یہ سارا کچھ تجھے دے دوں گا اور یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور ادھر انہوں دونوں نے ایک اللہ سی تو دو سن انہوں دونوں نے رل کے پھل کھا لیا پھل کھان تک کی مطلب سی انہوں نے ابلیس کے اگے گوڑے دے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آیا گیا لیکن بے گناہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا میں ضرور بتاؤں گا کہ میں یہ سب کچھ کیا سنا رہا ہوں ابھی صرف سنیے دھیان سے وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا انسانی صورت اختیار کی اور ایک ایسا کامل انسان بنا جس نے ابلیس کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا آمین پہلے تو اس نے خود ابلیس کو شکست دی ابلیس نے بارہا اسے پھنسانے کی کوشش کی لیکن نہ پھنسا سکا اور آخرکار ابلیس اسے صلیب پر چڑھا کے بھی خوش ہوا جب وہ عالم روا میں جشن منا رہا تھا کہ میں جت گیا مرواتا بندہ اس وقت یسوع عالم روا میں اترا اور وہاں سے اس نے کنجیاں چھینی اور چلا اپنے باپ کی طرف اور آسمان پر ایک شور مچا جلال کا بادشاہ داخل ہوگا اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ اے ابدی پھاٹکو اپنے سر بلند کرو جلال کا بادشاہ داخل ہوگا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے یہ وہی ہے جو جنگ میں زور آور ہے اور وہ جنگ جیت گیا ہے وہ جنگ جیت گیا ہیلیلویا وہ جنگ جیت گیا وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور یہاں تک اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کامل انسان اگر اپنے پورے اختیار کو استعمال کرے تو ابلیس اس کے پاؤں کے نیچے ہوگا لیکن ہم سب تو پھنسے ہوئے ہے نا جی ہم سب تو پھنسے ہوئے نا پوری طرح سے اب حل کیا ہوگا
اس کرسمس کے موقع پر وہ حال کو تو بولنا چاہیے. اب حال یہ ہے کہ اگر انسانوں کی پرانی نسل کو ایک نئے انسان کے شجرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ نسل بھی نہیں ہو جائے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک غریب کا بال کوئی امیر آدمی گود لے لے تو وراثت یہاں تو وکیل ہے. آپ وکیل ہیں انہوں نے لگن دیا میں کہ کورٹ میں ہوتا ہے. اوکے, وراثت کے قانون کے مطابق جو لے بالغ ہے کیا وہ اپنے باپ کی جائیداد میں حقدار ہوتا ہے؟ اگر اوریجنل بیٹا موجود ہے, اور اگر اوریجنل بیٹا کہہ دے کہ میں اس کو شامل کرتا ہوں تو انٹرڈ ہے. اب ایک باپ ہے, اس کا ایک ہی بیٹا ہے, اور اس نے اپنے سارے رائٹس کو ایک طرف رکھا اور اپنا خون دے کے بتیروں کو اپنے ساتھ اپنی وراثت میں شامل کر لیا. ہم سب کو گود لے لیا گیا. لکھا ہے ہم سب لے پالک بیٹے ہیں. ہیلیلویا. لے پالکوں کو اس وراثت میں پورا شامل کر دیا گیا. ہیلیلویا. تو اس کرسمس کے موقع پر کوئی معمولی کام نہیں ہوا, یہاں نسلیں بدلی جا رہی ہیں. ہیلیلویا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا انسان بن گیا ہے اور وہ ایک کامل انسان بنا ہے. اور اب اگر کوئی نئے سرے سے پیدا ہو, نیکودیمس سے اس بات کر رہا تھا رات کے ٹائم, نیکودیمس آتا تھا یسوع مسیح کے پاس. یسوع مسیح تو ڈبل عمر کا بندہ نہیں, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل 30 باب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کے ٹائم نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. وہ رات کو یسوع مسیح کے پاس آیا کرتا تھا. اس نے ایک رات یسوع کے پاس آ کر کہا, اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی انسان نہیں دکھا سکتا جب تک خداوند اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اسے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. ہیلیلویا. تو یسوع نے نیکودیمس سے بات کی اور اسے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس یسوع مسیح سے ڈبل عمر کا تھا, وہ ربی تھا, وہ سنہڈرین کا ممبر تھا, اور وہ ایک امیر شخص تھا. وہ اس وقت کا بشپ صاحب تھا, اور یسوع مسیح بشپ صاحب سے آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اب جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے نا, نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کر لیں. نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنا, بیپتسمہ لینا, یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا. اب جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے, نئے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص کی نسل سے کٹ کر دوسرے کی نسل میں شامل ہو جانا. ہم کس کی نسل میں شامل ہوتے ہیں؟ وہ جو کامل انسان ہے. آمین. ہم کس کی نسل میں, جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ معمولی کام نہیں ہوتا. دیکھو اہی آج تک نا معمولی سمجھ رہے ہیں, یہاں معمولی کام نہیں ہوتے, نسلیں بدل دیا نے. اس کو غور سے دیکھیے, اس کو غور سے سمجھیے, نسلیں بدل دیا نے. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو, جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے نا, تو پھر یوحنا کی انجیل کے پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 14, جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے نا, 12ویں آیت سے پڑھ لیتا ہوں. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یسوع کی نو خدا باپ کہندے, یسوع بھی خدا نو باپ کہندے, تے جڑے یسوع نو قبول کرتے ہیں او کدے فرزند بن جاتے ہیں, خدا کے فرزند بن جاتے. نسل بدل گئی. ہیلو. شک شک جو نکلنا ہے پتہ کی اہی توبہ کرنے تو بعد بھی گیت گانے, خداوند بڑا ہی گناہگار میں تیری حضور وچ آیا, میرے سارے گناہ معاف کر. سوری, وی آر ناٹ سینرز, ہم گنہگار نہیں ہیں. میں بائبل مقدس کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ پلیز مجھے دکھا سکتے ہیں پاسٹرز کے علاوہ؟ اب بائبل مقدس پڑھتے ہیں؟ سب کو پڑھنی چاہیے, جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنی چاہیے, یہ بڑی ضروری بات ہے. آپ مال کی کتاب نا کرسمس سے پہلے پڑھ لیجئے گا, اور اس میں ایک بات اگر کسی کو مل جائے تو مجھے ضرور بتائیں. رسولوں نے کہا ہو, اے خداوند ہم گناہگار تیری حضوری میں آئے. نہیں کہا, پتہ کیوں؟ انہوں نے پتا ہی ساری نسل بدل گئی ہے.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਦਮ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨਨੇ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। से कोई कह सकता है ये तो ईमानी रिश्ता है, नहीं, ये ईमानी रिश्ता नहीं, ये खूनी रिश्ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना खून देता है ना साढ़े वास्ते। अब हमारे अंदर जो खून दौड़ता है ना वो यीशु मसीह का खून है, इसलिए अब हमारा उससे ईमानी रिश्ता भी है, लेकिन हमारा उसके साथ खूनी रिश्ता भी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा है, और हमारे बारे में लिखा है कि वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। आमीन। वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता, वो हमें अपने रिश्तेदार मानने से नहीं शर्माता। तो हमें किस बात की शर्म है? अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो यकीन कीजिए उसने अगर जो खुदा की सूरत में था इंसान बन गया और उसने शैतान को धूल चटाई। आमीन। अब मैं और आप उसकी नस्ल से हैं। क्लियर? हेलो। मैं और आप उसकी नस्ल से हैं। अब हमें क्या करना है जो उस कामिल इंसान ने किया था? उस कामिल इंसान ने क्या किया? हेलो 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 की कीता बोलो तो सही हो गया। पता की होना सारी रात रोंदे रहे। एक बंदे ने सारी रात ही सुनाई डोली चढ़ दिया ही मारियां चीका। तो सुबह उठ के ना सारी रात बंदे ने बड़ी रात लाला के सुनाई। एक बंदा सुबह कहता कैसी लगी? मेरी बहुत अच्छी सी, पर मैं दसो ही पुलिस को मुंडा। देखो मेरा सवाल बात मेरे को नहीं करना, थोड़ी समझ। ओके, यीशु कामिल इंसान था, उसने क्या किया? इब्लीस को शिकस्त दी। इब्लीस को शिकस्त दी। अगर आप क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, अगर आप 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आपने तौबा की है? क्या आपने पानी में बपतिस्मा लिया है? क्या आप खुदावन के खानदान में शामिल हुए हैं? फिर यूहन्ना की इंजील में आगे भी तो लिखा हुआ है ना, जिन्होंने उसे कबूल किया उसने हमें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है 14वीं आयत, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के, बल्कि खुदा से पैदा हुए, खुदा से पैदा हुए, खुदा से पैदा हुए। मेरा जो बाप है उसकी खुसूसियात मेरे अंदर हैं, चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा। किसी ने कहा है कि जो डीएनए के जरिए से खुसूसियात ट्रांसफर होती हैं, अब हम हो गए खुदा से पैदा। जो तौबा करते हैं वो किससे पैदा होते हैं? खुदा से पैदा होते हैं। अगर आप खुदा से पैदा हुए हैं, बल्कि आप खुदा से पैदा हुए हैं, तो जरूरी है कि मेरे अंदर उस जैसी सिफात पाई जाए। मेरी बात समझ में आ रहा? हेलो। ओके, हमारे अंदर खुदा की खुसूसियात पाई जाए। अब यीशु मसीह कामिल इंसान बना और उसने क्या काम किया? उसने आदम जो बागे अदन से निकला हुआ था उसको अपनी जनरेशन में शामिल किया और अब उसका हाथ पकड़ा और उसे आसमानी रोशनी की तरफ ले गया। आमीन। उसने अदन से निकले हुए इंसान को दोबारा अदन में दाखिल करने के लिए इंसानी रूप पहन लिया। हालेलुया। वो इसलिए इंसान नहीं बना कि वो मौजज़े करता फिरे, वो इसलिए इंसान नहीं बना कि सिर्फ बीमारों को शिफा देता फिरे, वो इसलिए इंसान नहीं बना कि वो मुर्दे जिंदा करता फिरे, इसलिए इंसान बना कि वो जो अदन से निकल गया था उसको दोबारा से अदन में दाखिल करवा दे। आमीन। क्रिसमस जो है ये बहाली का नाम है। अगर मेरी जिंदगी में अभी तक यीशु नहीं आया तो मुझे क्रिसमस मनाने का कोई हक नहीं है। अगर मैंने अभी तक तौबा नहीं की बहनों और भाइयों तो मुझे क्रिसमस मनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि क्रिसमस वो मना सकता है जो नई नस्ल में शामिल हो गया, जो यीशु की नस्ल में शामिल हो गया वो क्रिसमस मनाए, और जो यीशु की नस्ल में शामिल नहीं हुआ ना उसे क्रिसमस मनाने से पहले अपने आप को नई नस्ल में शामिल कर लेना चाहिए।
आमीन। समझ गए आप? यीशु क्यों इंसान बना? यीशु क्यों इंसान बना? ताकि बता दे कि कामिल इंसान इब्लीस को शिकस्त दे सकता है। जब मैं तौबा करता हूं तो मैं कामिल हो जाता हूं। कोई कहेगा यार कि नहीं करता, मैं तो हो ही नहीं सकता कि इंसान कामिल बने। मैं एक हवाला पढ़ूंगा और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा मैं बात करूं। इब्रानी 10वां बाब, ओके मैं पढ़ूंगा, आप सब सुनेंगे। ये आप एक आयत पढ़ लेते हैं सिर्फ, 14वीं आयत है, 14वीं लिखा है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से, जिन्होंने बाइबल खोली जरूर पढ़ा, उनको एक ही कुर्बानी चढ़ाने से हमेशा के लिए जो पाक किए जाते हैं, पाक किए जाते हैं मतलब बिना तौबा किए। ओके, क्या कर दिया भाई फारूक? कामिल कर दिया, कामिल कर दिया। जो तौबा करते हैं यीशु उनको कामिल कर देता है। आमीन। और ये कामलियत मेरी और आपकी अपनी नहीं है, ये तो वो है जो यीशु मेरे हिस्से में डाल देता है। ले मेरी कामलियत तू मिला दे। वो तो खुदा बाप के सामने जाए ते अपने रोने नहीं रोने, उठे जाके कहना है, ऐ यीशु मसीह मैं खुदा बाप मैं यीशु मसीह की कामलियत लेके तेरे को लाया। आमीन। ऐ खुदा बाप मैं यीशु मसीह की पाकीज़गी लेके तेरे को लाया हूँ। मेरी वो गीत था ना जो गाया करते थे, मेरी नेकी किसे काम ना आवे, तेरी नेकी है कुछ और। तो नेकी का नाम पता की है? और नेकी का नाम यीशु मसीह। हालेलुया। मेरी नेकी की है काम नहीं आनी, जे मैं यीशु की नेकी अपने पल्ले पावांगा ना तो फिर मैं कामिल इंसान। ते आज तो कामिल इंसान को यह करना है कि मैं इब्लीस को अपने पैरों थले रोंद के रखा। आमीन। जो इब्लीस कहेगा वो मैं नहीं करूंगा। फिर ते क्रिसमस से ते जे कामिल इंसान की कुर्बानी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਯਿਸੂ मसीह पे ईमान नहीं ले आते। अगर आप यीशु पर ईमान लाते हैं कि यीशु ने आपको कामिल कर दिया है तो आप आसमान की बादशाही में आपसे दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते कि उसने आपको कामिल कर दिया है तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, आप जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नुम में जाने से बेहतर है कि हम यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान रखें कि उसने मेरे सारे गुनाह उठा लिए और मुझे आदम के खानदान से निकालकर मुझे अपने खानदान में शामिल कर दिया। क्या आप खुदा से पैदा हुए? आप खुदा से पैदा हुए तो फिर रोने का लेता हूँ, फिर रोना किस गल का? नहीं होना चाहिए था, किसी गल का नहीं होना चाहिए रोना। हाँ, फिर सानू अपने आप को खुदा ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ इब्लीस ਨੂੰ शिकस्त देइए। सो आए इस अहद के साथ अपनी आंखों को बंद करें कि खुदावंद आज से मैं कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में जिंदगी बसर करूंगा और इब्लीस को हमेशा अपने पैरों तले कुचलता रहूंगा। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और दुआ में लग जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने स्वरों को झुका